اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مسافر کے روزے کے حوالے سے ہم پڑھ رہے تھے کہ جو آدمی سفر کا ارادہ رکھتا ہے، سفر کر رہا ہے، مسافر بن گیا ہے، ایسے آدمی پر روزہ چھوڑنا روزے کی رخصت ہے، وہ آدمی روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ ہمارے ہاں ایک بات ہے جس کی وضاحت بڑی ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ جو آدمی صبح کے وقت سفر کا ارادہ رکھتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ آج میں نے صبح 8 بجے 9 بجے 10 بجے سفر کے لیے جو ہے وہ نکل پڑنا ہے، تو ایسا آدمی صبح سحری کھاتا ہی نہیں، یعنی روزہ ہی نہیں رکھتا صبح سے ہی۔ وہ یہ سمجھتا ہے میں نے تو سفر پہ چلے جانا ہے، اس لیے مجھے رخصت ہے، تو وہ صبح روزہ رکھتا ہی نہیں۔ تو محترم بھائیو، یہ جو ہمارے ہاں طریقہ کار ہے نا، یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ ابھی وہ مسافر بنا ہی نہیں، وہ پہلے ہی روزہ چھوڑ رہا ہے، روزہ رکھ ہی نہیں رہا، جبکہ وہ مقیم ہے۔ رخصت اس وقت ہے کہ جب انسان سفر پر چلا جائے، چونکہ یہ ابھی سفر پر گیا نہیں ہے، اس لیے اس پر لازم ہے کہ وہ سحری کرے۔ اب یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، اس نے تو سحری کی نہیں، ارادہ یہ ہے کہ میں نے سفر پہ جانا ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کسی مجبوری کی وجہ سے یہ سفر کرے ہی نہ، تو ایسا بھی تو ہو سکتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اب اس نے سحری بھی نہیں کھائی ہوئی، روزہ رکھا ہی نہیں ہے، تو مقیم کی حالت میں روزہ اس نے چھوڑ دیا، جو کہ ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اس لیے محترم بھائیو، جب تک انسان مقیم ہے وہ روزہ نہیں چھوڑ سکتا، جب وہ سفر پہ چلا جائے گا تب جا کر وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ صحابہ کرام سے یہی بات منقول ہے کہ جو سفر کا ارادہ رکھتا تھا وہ صبح اپنا روزہ بھی رکھتا تھا، ہاں جب سفر کے لیے نکل پڑتا تھا تو آگے جا کے اپنا روزہ جو ہے وہ افطار کر لیا کرتا تھا۔ جس طرح کہ دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے علاقے سے نکلے، ابھی تقریباً تو 7 میل 3 میل کی مسافت تھی ان کی، جو ہمارے ہاں تقریباً 7.5 کلومیٹر بنتا ہے، تو 3 میل مسافت پہ دور گئے تو انہوں نے روزہ جو ہے وہ افطار کر لیا، روزہ جو ہے وہ چھوڑ لیا، اور کہا یہ سنت طریقہ ہے۔ تو اس حدیث سے کیا پتہ چلا کہ صحابہ کرام صبح روزہ رکھتے تھے، لیکن جب سفر پہ نکل پڑتے تھے تب جا کے اپنا روزہ جو ہے وہ کھولتے تھے۔ اس لیے انسان صبح روزہ ضرور رکھے، ہاں جب سفر پہ جائے تو اپنا روزہ جو ہے وہ افطار کر سکتا ہے۔ اب یہاں مسئلہ یہ بھی ہے کہ کتنی دور جا کے اپنا روزہ افطار کر سکتا ہے۔ تو جس آدمی نے 22 کلومیٹر سے زیادہ سفر کرنا ہے، وہ آدمی اگر اپنے علاقے سے نکل پڑے، جو اس کے علاقہ ہے، علاقے کی جو باؤنڈری ہے، اس سے اگر وہ نکل پڑتا ہے تو وہ اپنا روزہ افطار کر سکتا ہے۔ لازمی نہیں ہے کہ وہ 22 کلومیٹر ہی کرے، اگر سفر اس کا لمبا ہے تو اپنے علاقے سے نکل کر وہ روزہ افطار کر سکتا ہے۔ جس طرح عبید بن جریج، وہ یہ تابعی ہیں، عبید تابعی ہیں، یہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک صحابی تھے ابو بصرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ عبید تابعی ابو بصرہ صحابی جو تھے ان کے ساتھ سفر پہ گئے، تو یہ صحابی سفر ان کا تھا کشتی پر، تو یہ تابعی فرماتے ہیں، عبید فرماتے ہیں کہ جب ہم اپنی کشتی پر سوار ہوئے، کشتی ہماری تھوڑی سی آگے گئی، ابھی ہمیں ہمارا علاقہ نظر آ رہا تھا، ظاہری بات ہے 2-4 کلومیٹر آگے گئے ہوں گے، 5 کلومیٹر آگے گئے ہوں گے، کیونکہ سمندری سفر میں پانی کی وجہ سے علاقہ نظر آتا ہے۔ تو کہتے ہیں ابھی ہمارا علاقہ نظر آ رہا تھا، تو انہوں نے کہا لاؤ بھی ناشتہ، ہم ناشتہ کریں۔ ہم نے کہا جی ابھی تو ہمارا علاقہ نظر آ رہا ہے، تو کیا انہوں نے کہا کیا تم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے منہ موڑنا چاہتے ہو؟ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایسا ہی کرتے تھے۔ تو اس کیا حدیث کا مطلب ہے کہ اگر آپ
ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں جانا چاہتے ہیں، سفر آپ کا لمبا ہے، تو اگر آپ اپنے علاقے کی باؤنڈری سے باہر نکل جائیں تو آپ اپنا روزہ جو ہے وہ افطار کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے صبح آپ نے روزہ ضرور رکھنا ہے۔ جب سفر کریں گے تب آپ کو رخصت ہے، آپ افطار کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک سوال یہ ہے کہ ڈرائیور کا روزہ، ہمارے ہاں چونکہ ڈرائیور سارا دن مسافر ہی رہتے ہیں، سفر پہ رہتے ہیں، تو ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ چونکہ قرآن میں سفر کا حکم ہے، جو بھی سفر کرے، چاہے وہ ڈرائیور ہو چاہے وہ عام آدمی ہو، تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، تو اسی لیے ڈرائیور بھی روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ لیکن چونکہ صحابہ کرام سفر پہ روزہ رکھ بھی لیا کرتے تھے، تو ایسا ڈرائیور رمضان کے روزے چھوڑ دے، ہاں بعد میں سردیوں کے موسم میں اپنے ان روزوں کی قضائی جو ہے وہ ضرور دے گا۔ اسی طرح مزدور آدمی کا روزہ، دیکھیے شریعت میں بیمار اور مسافر ان دونوں کو اجازت ہے کہ یہ دونوں روزہ چھوڑ سکتے ہیں، مزدور کا حکم نہیں ہے۔ حالانکہ رب کو پتہ ہے کہ مزدوری کتنی مشکل ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے رخصت نہیں دی۔ جب اللہ نے رخصت نہیں دی تو مزدور آدمی روزہ رکھے گا، اگرچہ اس کی کتنی بھی کٹھن مزدوری کیوں نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ روزہ رکھے گا۔ ہاں اپنی مزدوری جو ہے وہ کم کر لے، اگر کم مزدوری سے اسے منافع جو ہے یا مال جو ہے وہ محنت جو ہے وہ کم مل رہی ہے، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ اس تھوڑے مال کے اندر ہی برکت ڈال دے گا، لیکن مزدور آدمی اپنا روزہ ضرور پورا کرے۔ اسی طرح ہمارے ہاں بعض اوقات امتحان دینے والے طالب علم وہ جی میں نے آج پیپر دینا روزہ چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ بھی درست نہیں ہے، وہ بھی اپنا روزہ رکھیں گے، اس کو بھی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح یہاں یہ مسئلہ ہے کہ ایک آدمی وہ جہاز پہ سفر کر رہا ہے، افطاری اس نے نیچے کر لی، وہ اپنے علاقے میں تھا، اس نے افطاری کی، افطاری کے تھوڑی ہی دیر بعد جہاز جو ہے اس نے پروان شروع کی۔ اب ہم پاکستان میں یہاں سے اگر مغرب کی جانب ہمارا جہاز اڑے گا، جب جہاز اوپر جائے گا، اوپر جا کے پھر اسے سورج نظر آ جائے گا، بلندی پہ جا کے سورج کی ٹکیا پھر نظر آ جائے گی، تو ایسا آدمی کیا کرے؟ کیا وہ دوبارہ اس کا روزہ شروع ہو جائے گا؟ تو نہیں، اس نے چونکہ ایک دفعہ اپنا روزہ پورا کر لیا ہے زمین کے اوپر، تو اب اگرچہ اسے سورج نظر آ رہا ہے، اسے کھانے پینے سے رکنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا روزہ افطار ہو چکا ہے، وہ اپنا روزہ مکمل ہی کرے گا، مکمل اس کا ہو چکا ہے، مکمل ہی سمجھا جائے گا، کیونکہ شریعت کا اصول ہے ایک عبادت جب مکمل ہو جاتی ہے پھر دوبارہ نہیں لوٹائی جاتی۔ تو زمین پہ اس نے روزہ پورا کر لیا تھا، اب اسے ضرورت نہیں ہے اگرچہ اسے سورج نظر آ رہا ہے۔ اسی طرح اگر سورج روزے کا افطار کا وقت ہو گیا تھا، ہونے والا ہے، یعنی ہمارے ہاں بھی اگر 6:30 بجے روزہ کھلتا ہے تو 6:15 بجے جہاز کی پروان مغرب کی جانب ہو جائے تو ابھی 6:30 ہو بھی جائیں گے، لیکن پرواز ہونے کی وجہ سے اسے سورج نظر آتا رہے گا۔ تو جب تک سورج نظر آتا رہے گا، اگرچہ نیچے ٹائم ہو گیا ہے، یہ آدمی اپنا روزہ نہیں کھول سکتا، کیونکہ روزے کا تعلق سورج کی ٹکیا غروب ہونے کے ساتھ ہے۔ ثم اتم الصیام الی اللیل، جب رات نہ ہو جائے، چونکہ اسے سورج نظر آ رہا ہے تو یہ اپنا روزہ جو ہے وہ جاری رکھے گا جب تک سورج کی ٹکیا غروب نہ ہو جائے۔ تو یہاں یہ بات بھی ضروری ہے کہ جو جہاز کا کپتان ہوتا ہے اس کے لیے ہرگز یہ جائز نہیں ہے کہ اپنے جہاز کو جو ہے وہ نیچے لے آئے تاکہ سورج کی ٹکیا غروب ہو جائے، تو یہ ایک ہیلا ہوگا۔ افطاری کرنے کے لیے اگر اپنے جہاز کو نیچے لے کر آتا ہے تو یہ ہیلا ہے، تو ہیلے اسلام کے اندر جو ہے وہ اس طرح جائز نہیں ہے۔ تو جب تک سورج نظر آ رہا ہے یہ روزہ اپنا جاری رکھیں گے، جب سورج غروب ہو جائے گا تب اپنا روزہ جو ہے وہ افطار کر سکتے ہیں۔ تو یہ مسافر کے حوالے سے ضروری ہدایات تھی جو اسلام نے ہمیں دی۔ تو دعا ہے اللہ تعالی ہمیں انہی ہدایات کی اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔